محترم بھائیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، جس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبی آخر الزمان قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ انسانی سوچ اور فکر کو ایک درست سمت دینے کے لیے اور کامیابی کی منزل کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ بس وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یاد رکھو یہ دنیا جس میں تم ٹھہرے ہوئے ہو یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن آج انسان اس دنیا کے اندر جو عارضی دنیاوی کامیابیاں ہیں ان کو حقیقی اور ابدی کامیابیاں تصور کر بیٹھے ہیں، اور جو حقیقی کامیابی ہے اس کے تصورات دھندلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ حقیقت ہے کہ جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آج جس کے پاس پیسہ ہو وہ معاشرے میں کامیاب قرار پاتا ہے، آج جس کے پاس اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا بزنس اور اونچا نام ہو، آج وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ دین کا اس کو چاہے علم نہ ہو، نماز اس نے پڑھی نہ ہو، عید کی نماز کبھی کبھار پڑھ لیتا ہو، آج اس کو سلام ہوتا ہے، اس کو کامیابیوں کے زینے چڑھتے ہوئے تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع یہ کامیابی کی ضمانت اور علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت اور علامت کیا ہے؟ کہ انسان سے ایسے اعمال سرزد ہوں، ایسے اعمال کے اندر انسان آگے بڑھتا چلا جائے کہ قدم با قدم جہنم سے، آگ سے دور ہوتا جائے، جنت کے نزدیک ہوتا جائے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ذرا غور کریں کہ ہماری آج صبح و شام کی فکر کیا ہے؟ ہم کس چیز کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ اس دنیا کے اندر ہم بھیجے گئے ہیں کتنے وقت کے لیے؟ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ کتنا تھوڑا ہے اس کا کبھی اندازہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور پھر اللہ کے قرآن میں سورہ
النازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے وہ لمبی لمبی زندگیاں گزار کے اس دنیا میں آنے والے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کتنا وقت دنیا میں رہ کے آئے ہو، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ کہیں گے 1000 سال کی زندگی گزارنے والا، بنی اسرائیل کی قوم میں تو بہت لمبی لمبی زندگیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، وہ کیا جواب دے گا کہ میں اس سے زیادہ اس دنیا میں نہیں ٹھہرا کہ میں نے صبح کا ایک لمحہ گزارا ہے یا شام کا ایک لمحہ گزار کے آیا ہوں۔ حقیقت میں تو اس نے 1000 سال کی زندگی بتائی ہوگی، کیوں کہے گا؟ یہ سوچئے کہ جب 50,000 سال کا دن سامنے ہوگا تو وہ 1000 سال کی زندگی گزارنے والے کو ایسے ہی معلوم ہوگا کہ جیسے میں نے تو 2 منٹ بھی نہیں گزارے، ایک دن کے مقابلے میں وہ آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا کھا رہے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، سو کے پھر اٹھتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی غور کیا یہ صبح کیا ہے، یہ شام کیا ہے، اور اس میں کتنی بار اپنی موت کا، اپنی آخرت کا، آگ سے بچنے کا، جنت میں داخلے کا کتنی دفعہ مجھے خیال آتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول کیا ہے؟ آپ کس قدر اپنے سامنے اپنی آخرت کو، اپنی موت کو کس قدر سامنے رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو موت کو یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ رات کو ہم آرام سے سو جاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں؟ ہماری روٹین کیسی ہے؟ رات کو ٹی وی لگا ہوا ہے کمرے میں، خبرنامہ دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے نیند کا غلبہ ہوا ہے، ریموٹ کا بٹن دبا کے اس کو بند کیا اور اسی حالت میں سو گئے۔ نبی کا یہ سونے کا طریقہ نہیں تھا میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور مسنون اذکار اور قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سوتے وقت ایک دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ آج اس دعا کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے؟ اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ سونا ہم معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اتنا معمولی جانتے ہیں سونے کو؟ یہ سونا موت کی ایک حالت ہے، اور ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوئی کیسے اٹھیں گے صبح؟ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ اموتو، میں مرتا ہوں، وَأَحْيَا، اور زندہ ہوتا ہوں۔ کس قدر فکر ہے اپنی موت کی اور آخرت کی۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ کھلتے ہی کیا الفاظ اپنی زبان مبارک سے جاری کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سوتے وقت بھی اپنی موت یاد ہے، جاگتے آنکھ کھلی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تعریف ہے اس ذات کی، الحمدللہ الذی، اس ذات کی تعریف ہے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم نے اسی کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا ہماری یہ فکر ہے؟ کیا ہم سوتے وقت یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں؟ یہ موت گویا کہ نیند کی ایک شکل ہے، اس کی بہن ہے، ہم مرنے جا رہے ہیں، صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں؟ اور لمبے لمبے پروگرام ہیں ذہنوں میں، دنیا کی پلاننگ ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، وہ اس دنیا میں آئے اور اس قبر کے اندر، زمین کے اندر چلے گئے۔ کبھی غور کیا کہاں گئے؟ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد جنم لیتی ہے، کبھی غور کیا یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ موت و حیات کا سلسلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الذی
وہ ذات ہے خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، لیبلوکم، وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، لیبلوکم، تمہارے لیے، احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو احسن اعمال سر انجام دیتا ہے۔ موت اور حیات کے درمیان عمل ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں، او جی اللہ غفور رحیم ہے، نماز پڑھنی نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موت اور حیات کے درمیان ہمارے اچھے اعمال کا اللہ نے ہی تقاضا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ موت اسی نے پیدا کی ہے، زندگی بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ جو روح ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے وہ کبھی نہیں مرتی، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتی ہے، موت نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جب وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو وہ جہنم کے داروغوں سے یہ بات کہیں گے کہ اے دربانوں، جاؤ اللہ کو ہمارا پیغام دے، تو اللہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہمیں یہاں موت دے دے، ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار یہ ٹھہرایا ہے کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی گرمی آ رہی ہے، ہمیں بڑا فکر ہے، گھر میں اے سی لگانا ہے، پنکھا لگانا ہے، اور اپنے انتظامات گرمی کے کرنے ہیں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے۔ کبھی اس بات پر غور کیا یہ گرمی آتی کہاں سے ہے؟ سردی آتی ہے، سردیوں کے کپڑے بناتے ہیں، لباس اپنے تیار کرتے ہیں، گھروں میں انتظام کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا یہ سردی کیوں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جہنم کو جب بنایا تو جہنم بھڑکا دی گئی، 10,000 سال بھڑکائی گئی، پھر 10,000 سال بھڑکائی گئی، پھر 10,000 سال بھڑکائی گئی۔ جب اس قدر اس کو بھڑکایا گیا، جہنم نے اپنے رب سے یہ شکایت کی، اے اللہ، میرا وجود بعض حصہ بعض کو کھائے چلے جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کو ایک سانس لینے کی اجازت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شدید گرمی آتی ہے، یہ وہ جہنم جب اپنا سانس باہر نکالتی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، اور جب وہ سانس کھینچتی ہے تو شدید سردی تمہارے معاشرے میں آتی۔ ہم کہتے ہیں گرمی آ گئی ہے، سردی آ گئی ہے، موسم بدل رہا ہے، بہار آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے۔ کبھی اس کے پیچھے اس کی بنیاد کو ہم نے ٹچ کیا؟ یہ گرمی کہاں سے؟ اس جہنم کی حدت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم دنیا اس طرح سے گزارتے چلے جائیں، اس طرح سے گزارتے چلے جائیں کہ آگ سے دوری ہوتی جائے، جنت سے نزدیکی ہوتی جائے، اللہ کی رحمت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں، اللہ کی ناراضگی سے دور ہوتے چلے جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے زندگی کے معیارات کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے کہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا، کندھے سے پکڑ کے مجھے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اور آگے فرماتے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، وَإِنْ أَمْسَيْتَ أَصْبَحْتَ لَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِنْ أَمْسَيْتَ لا تنتظر الصباح۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کندھے سے پکڑ کے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ بن عمر اس طرح دنیا میں رہ جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر السبیل،
یا اس طرح زندگی گزار کہ جس طرح کوئی رستے پر چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے. اور آگے پھر خود فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر اپنی کھلی آنکھوں صبح کو دیکھ لو, شام ہونے کا انتظار مت کرنا, اور اگر شام تمہاری زندگی میں آ جائے تو مت سوچنا کہ صبح بھی لازمی آئے گی. معاملہ تو اتنا نزدیک ہے. ہم کس چکر میں ہیں؟ کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں, کتنے لمبے لمبے پروگرام بنا رکھے ہیں, اتنا دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کی دوڑ ہے, سٹیٹس کی دوڑ ہے, مال اکٹھا کرنے کی دوڑ ہے, سہولیات کو حاصل کرنے کی دوڑ ہے. میرے بھائیو, اس دنیا میں ہم اپنی آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں, اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے ہم نہیں آئے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے. ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے آخرت کو رکھا ہے, دنیا کا حصہ بھی رکھا ہے, لیکن آخرت میں ہمارا حصہ ہے. آخرت میں اللہ کے نافرمانوں, کافروں کا, انکار کرنے والوں کا حصہ نہیں, ان کا سارا کچھ یہاں ہے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے یہ جنت کی طرح ہے, کیونکہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے. اور قیدی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ قیدی کی حیثیت یہ ہوتی ہے وہ نہ اپنی مرضی سے سوتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاگتا ہے, اس کو ان قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے اپنا لباس پہنتا ہے, اس کو وہ قیدی والی وردی پہننا پڑتی ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے, وہ پابند ہوتا ہے. یہی مثال مومن کی ہے, یہ اللہ کا پابند ہوتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے, حلال کھائے گا, حرام کھانے کو دل کرتا ہے, لیکن قیدی ہے, اللہ کا غلام ہے, نہیں کھا سکتا. پہننے کو دل کرتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس طرح کا لباس پہننا ہے, وہ پہنے گا اپنی مرضی کے ساتھ, میادر پدر آزادی کے تحت. وہ لباس کو اتار اور پہن نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو, یہ تو ہماری حیثیت ہے اور یہ انداز ہمارا دنیا کے اندر رہنے کا ہونا چاہیے. اور دنیا کو جب ہم نے چھوڑنا ہے تو کس حالت میں, اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کو ہم نے کیسے چھوڑنا ہے. ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, طویل حدیث ہے, مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ہم آج دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, موت ایک حقیقت ہے, ہر ایک کو آ کے رہنی ہے, اس سے فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا, کوئی اس سے نہیں بچ سکتا. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ موت آئے کس طرح, کیسے موت آنی چاہیے. ایک صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر قبرستان میں گئے میت کو دفن کرنے کے لیے, اور ابھی لحد کے تیار ہونے میں کچھ وقت باقی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم بیٹھ گئے اور ہم اس قدر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ہم ہلے تو وہ پرندے کہیں اڑ نہ جائیں. اتنے انہماک کے ساتھ, توجہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, چھوٹی سی چھڑی ہے, جس کے ساتھ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے زمین کو کورید رہے ہیں. یہ ماحول بیان کر رہے ہیں حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ ماحول کیا ہے. قبرستان ہے, میت پڑی ہوئی ہے, لحد کے تیار ہونے میں انتظار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابی بیٹھے ہیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ کے اندر ہیں اور ایک تنکے کے ساتھ زمین کو ایسے کورید رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وہ خاموشی ٹوٹی. صحابی بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے لوگوں, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ پکڑو. اے لوگوں, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ پکڑو. اے لوگوں, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ پکڑو. اتنی بات کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے انسانوں کا معاملہ بیان کیا. ایک وہ شخص جو مومن ہوتا ہے, وہ دنیا چھوڑتا ہے, اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ایک وہ شخص جو اللہ کا نافرمان باغی ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, وہ دنیا چھوڑتا ہے, اس کا معاملہ کیسے ہوتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے کچھ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. وہ نورانی لباس والے، نورانی چہرے والے. وہ کیا لے کے آتے ہیں؟ ابھی یہ شخص فوت نہیں ہوا، ابھی اس کو موت نہیں آئی، موت کا وقت آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور اس مرنے والے شخص کی حد نگاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حد نگاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا لے کے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس جنت کا لباس، جنت کی پوشاک ہوتی ہے اور جنت کی خوشبو کستوری جیسی وہ ساتھ لے کے آتے ہیں حد نگاہ پہ بیٹھے ہوئے. ابھی یہ شخص زندہ ہے، فوت نہیں ہوا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت آ کر کے اس فوت ہونے والے شخص کے سر کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ کی پاکیزہ روح نکل، اللہ کی رضا کی طرف نکل، اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جسم سے اس کی روح یہ الفاظ سن کر کے اتنی آسانی کے ساتھ باہر نکلتی ہے جیسے کہ پانی کی مشک بھری ہو اور اس کے منہ سے ایک قطرہ نکلنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مشک کے منہ سے ایک قطرہ آسانی سے باہر ٹپک جاتا ہے. مومن کی روح نکل جاتی ہے. جب ملک الموت کے ہاتھ میں وہ روح آتی ہے، وہ جو حد نگاہ پہ آ کے بیٹھے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ فوراً آپ نے فرمایا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اور اس جنت کی پوشاک کے اندر اس روح کو فوراً لپیٹ لیتے ہیں. اس روح کو جنت کی پوشاک میں لپیٹ لیا جاتا ہے اور اس خوشبو کے اندر اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے اور پھر وہ فرشتے اس جنتی اس مومن کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں. آسمان کی طرف چڑھنا شروع کرتے ہیں. رستے میں فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ خوش بخت کون ہے، یہ خوش نصیب کون ہے جس کی روح سے اتنی خوشبوئیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتے جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں اور اس کے باپ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور آسمان تک جاتے ہوئے اس کے نام کی منادی ہوتی چلی جاتی ہے. جو جماعت ملتی ہے پوچھتی یہ کون خوش نصیب ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے. اس کے باپ کا بھی نام پکارا جاتا ہے، اس کا اپنا بھی وہ نام پکارا جاتا ہے جو اس کو بہت پسند ہوتا ہے، وہ اچھا ترین نام اس کا لیا جاتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اس مومن کی روح کے لیے دروازہ کھلتا ہے. پھر دوسرے آسمان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر تیسرے کا شروع ہوتا ہے، پھر چوتھے آسمان کا ہوتا ہے، پھر پانچویں کا ہوتا ہے، پھر چھٹے کا ہوتا ہے، پھر آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس کے نام کے چرچے ہوتے چلے جاتے ہیں. ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے کے پہنچا جاتا ہے اور جب اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے پہنچتی ہے یہ روح، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کو علیین کی فہرست میں شامل فرما دو. میرے فرشتوں میرے اس مومن بندے کو علیین کی فہرست میں شامل کر دو اور اس نیک روح کو واپس اس زمین پہ لے جاؤ اور اسی زمین پہ چھوڑاؤ، کیونکہ میرا ان انسانوں سے وعدہ ہے میں قیامت کے دن دوبارہ ان کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس روح کو لے کے وہ فرشتے واپس آتے ہیں. اس وقت واپس آتے ہیں جب میت کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، میت کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہوتا ہے، اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، فرشتے آ کے اس روح کو اس جسم کے اندر دوبارہ واپس ڈال دیتے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ دو سوال کرنے والے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آ کر کے میت سے وہ جو پہلے میت تھی اب اس میں روح ڈال دی گئی ہے، اب نیچے کی دنیا کا شعور ہمیں نہیں دیا گیا، وہ اللہ جیسے بہتر جانتا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے اس لحاظ سے اس بندے کی شان کے لائق اس کو اٹھا کے بٹھا لیا جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بتا ذرا تیرا رب کون ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟
وہ بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ مالک الملک ہے جس نے مجھے پیدا کیا. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اور پھر تیسرا سوال فرشتے کرتے ہیں یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ تیرا سچا دین اسلام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن مجید کو نازل فرمایا, میں نے اس کو پڑھا, میں اس پہ ایمان لے کے آیا, اس لیے مجھے معلوم ہوا. جب اتنی بات کہتا ہے اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے سچ بولا ہے, میرے بندے نے سچ بولا ہے, لہذا اس کے نتیجے میں اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو. یہ قبر کے نیچے معاملہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو دفن کر کے گھر میں آ گئے ہیں, اگلی زندگی شروع ہے, انتقال ہوا ہے, منتقل ہوئے ہیں, بندہ مرا نہیں ہے, بظاہر موت آتی ہے لیکن اصل میں انتقال ہے. جنت کی پوشاک پہنا دو, پہنا دی جاتی ہے, اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے, اس کی ایک قبر کو ایک طرف سے جنت کی کھڑکی کی شکل میں کھول دو, جنت کی باد نسیم اور خوشبوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنتی کے پاس آنا شروع ہو جاتی. اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے, بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا ہے, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ ہے, اور آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو خوشخبری سناتا ہے, تیرے لیے بشارت ہے, تیرے لیے خوشخبری ہے, تیرے لیے اچھے مستقبل کی خوشخبری ہے, کیونکہ جو آج تو اس دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آج تو اس مقام پر پہنچا ہے. یہ میت اس سے سوال کرتی ہے, یہ جو دوبارہ شخص جس کے جسم میں روح ڈال دی گئی ہے وہ پوچھتا ہے کہ یار تو بڑا نورانی چہرے والا ہے, بڑا تو خوبصورت ہے, بڑا پاک باز ہے, بڑا اعلیٰ آدمی تو محسوس ہوتا ہے, تو کون ہے؟ یہ تو بتا تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اچھے اعمال ہوں, میں تیرے اچھے اعمال ہوں جن کو اللہ نے تیرے لیے مزین کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ معاملہ وہ بندہ دیکھتا ہے وہ فوراً اپنے رب سے ایک ہی دعا کرنی شروع کرتا ہے. جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے وہ ایک ہی دعا کی تکرار شروع کر دیتا ہے, یا اللہ فوراً قیامت قائم کر دے, یا اللہ فوراً قیامت قائم کر دے, یا اللہ فوراً قیامت قائم کر دے, کیونکہ میرا تو فیوچر اتنا براٹ ہے, اتنا مستقبل میرا روشن ہے, میں اپنے اہل و عیال سے اور اپنے ماں باپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں, لہذا اللہ قیامت فوری قائم کر. وہ یہی دعا کرتا رہتا ہے. یہ تو ہے مومن شخص کا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس کے مقابلے میں وہ کافر شخص, اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے آسمان سے بد شکل کالی رنگت والے خوفناک قسم کے فرشتے آ کے اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ لے کے کیا آتے ہیں؟ جہنم کا ٹاٹ لے کے آتے ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ملک الموت اس کے سر کی طرف آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بد روح, اے اللہ کی نافرمانی کرنے والی روح نکل اس جسم سے, اللہ کی طرف نکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روح نکلنا نہیں چاہتی, وہ روح جسم میں پھیل جاتی ہے, نکلنے کی بجائے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت اس روح کو پکڑتے ہیں اور اس قدر تکلیف کے ساتھ کھینچتے ہیں جیسا کہ روئی ہو اور اس کے اندر لوہے کی سلاخ کو دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے, اور اون کے جس طرح ریشے ریشے ہو جاتے ہیں اس طرح جسم کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں, اور اتنی تکلیف کے ساتھ اس روح کو باہر کھینچ لیا جاتا ہے. اس روح کو جب کھینچ لیا جاتا ہے وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں وہ جہنم کا ٹاٹ لے کے فوراً آگے بڑھتے ہیں اور اس کو اس کے اندر لپیٹ دیتے ہیں, جس میں کیسی بدبو آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ دنیا میں مردار کی بدبو آتی ہے اس قسم کی بدبو اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. وہ جہاں سے آسمان کی طرف اس کو لے کے چڑھتے ہیں, اوپر چڑھتے ہیں, رستے میں جو بھی نفرت کے ساتھ اس کا پوچھتا ہے یہ کون بدبخت ہے, اس کا گندا ترین نام اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے, یہ فلاں شخص ہے. اور آخر کار اسی طرح پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے آسمان پر جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا. اللہ اکبر.
اس موقع پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کو تلاوت کیا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین. اس موقع پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا, واستکبروا عنہا, اور ان سے تکبر اختیار کیا, ماننے سے انکار کر دیا, لا تفتح ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. ولا يدخلون الجنہ, اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, اس کا جنت میں داخل ہونا اس قدر ناممکن ہے جیسا کہ یہ مثال بیان فرمائی کہ سوئی کا ناکا, جس سوئی سے ہم یہ کپڑے سیتے ہیں اس میں دھاگا ڈالتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, اس آیت کا مطلب ہے اسی قدر یہ ناممکن ہے کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. وجہ کیا ہے؟ یہ مجرم ہیں. جرم ان کا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے اور ان سے انکار کیا ہے, ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کا قرآن پہنچا, نبی کا فرمان پہنچا, لیکن برادری آڑے آئی, معاشرہ آڑے آیا, سوسائٹی کے تقاضے آڑے آ گئے, اور میرا سٹیٹس آڑے آ گیا, اور یہ ساری دنیاوی کر و فر آڑے آ گئی, اور ماننے سے انکار کر دیا. پتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو, ہاں 8 دن بعد ہم جمعہ پڑھتے ہیں بھائی, نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تمہارا ادھورا سا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تم سے پورے اسلام کا تقاضا کرتا ہے, یہ ادھورا سا اسلام نہیں چاہیے. پھر ہماری ناقص نمازیں, ناقص اعمال جو اس معیار پر نظر نہیں آتے, نبی کے طریقے پر نظر نہیں آتے, ہمارا لباس نبی کے طریقے پر نہیں, ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر نہیں, ہمارا کاروبار نبی کے طریقے پر نہیں, تو میرے بھائیوں پھر بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہوگا. میرے بھائیوں دوستو, اس آیت کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی ایک اور آیت پڑھی, سورہ حج کی آیت نمبر 31. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جس میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کو اختیار کیا, اس کو گویا کہ آسمان سے پھینک دیا گیا کسی پرندے کی شکل میں, یا ہواؤں کے سپرد کر دیا گیا. وہ ہچکولے کھاتا ہوا وہ روح واپس آتی ہے, اور اس وقت تک اس شخص کو دفن کر دیا گیا ہے, اس جسم کے اندر اس روح کو آ کے واپس ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ 2 سوال کرنے والے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بتا ذرا تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. پوچھا جاتا ہے بتا تیرا نبی کون ہے؟ وہاں سوال اور تھے, یہاں سوال اور ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو جہنم کی پوشاک پہنا دو, اس کے نیچے جہنم کا بچھونا بچھا دو, اور اس کی قبر کی کھڑکی جہنم کی طرف سے کھول دو. اور پھر اس کے پاس ایک بدنما شکل کا ایک شکل آتی ہے, اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی, بدبو آ رہی ہوتی ہے, دیکھنے کو دل نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوفناک شکل میں وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ شکل. یہ شخص پوچھتا ہے تو بہت ہی برا انسان لگتا ہے, تو کون ہے؟ وہ جواب اس کو ملتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں.
میں تیرے برے اعمال ہوں جن کو اللہ نے اس شکل میں تیرے سامنے آج کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فوراً اپنے رب سے پھر یہ دعائیں شروع کر دیتا ہے, یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا, یا اللہ قیامت نہ قائم کرنا, کیونکہ پتہ ہے قیامت قائم ہوگی تو انجام کیا ہوگا. اس کو پتہ ہے قیامت قائم ہوگی تو سیدھا جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاؤں گا. میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, کامیاب وہ شخص ہے جو آگ سے بچا لیا گیا, ناکام وہ شخص ہے جو کہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. تو یہ معاملہ ہے, اس کی فکر اور تیاری کرنی چاہیے. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوں گے. اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی یقیناً جنت میں جانا ہے. اعمال کی بنیاد پہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال کی طرف سے ہم پہلو تہی اختیار کر لیں, اعمال کو مائنس کر دیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے, پاؤں سوج جاتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, اللہ کے نبی آپ آرام کیجئے, آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, آپ کو تو جنت مل چکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر فرمایا, عائشہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا, اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا, صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سوال کرتی ہیں, کیا آپ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ ہاں میں بھی اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکوں گا, اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ رب العزت نے جس دن اس کائنات کو بنایا اس دن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا, 100 رحمتوں کو پیدا کیا, اور جن میں سے ایک رحمت دنیا پر اتاری ہے جس کے نتیجے میں یہ محبت کے, شفقت کے, ہمدردی کے, پیار کے, غم گساری کے تمام رشتے ایک رحمت کے نتیجے میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جس دن قیامت قائم کرے گا اپنی 99 رحمتیں اپنے ساتھ لے کے آئے گا. میرے بھائیو, سوال اس بات کا ہے کہ کہیں ہم سے ایسے اعمال تو سرزد نہیں ہو رہے کہ ہم رحمت سے دور ہوتے جائیں, ہم رحمت کے نزدیک ہوں, پھر تو درست ہے. اعمال میں کمی کوتاہی اگر غیر دانستہ طور پہ کوئی رہ گئی, غیر حاضری نہیں, کوئی کمی کوتاہی اللہ درگزر فرما دیں گے.